Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Al Buruj International School online study platform. This is Mujahidul Islam Aziyabadi, your faculty for Arabic and Islamic Studies. تو آج ہم اسلامک اسٹڈیز کے یونٹ 1 کو سمرائز کرنے جا رہے ہیں. ہم جانیں گے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا, کیا کیا سیکھا پورے یونٹ 1 سے. ہم نے پورا یونٹ 1 کمپلیٹ کر لیا ہے. تو یونٹ 1 میں جن جن چیزوں کو ہم نے پڑھا, اختصاراً بہت ہی شارٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے یونٹ 1 سے کیا ساری چیزیں سیکھیں اور کیا کیا ساری چیزوں کو ہمیں آگے کرنا ہے. تو یہ ہے صرف اور صرف اسٹینڈرڈ 4 اور 5 کے لیے. تو یہاں پر سب سے پہلا جو چیپٹر تھا وہ تھا عقیدہ کے بارے میں. تو عقیدہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر کے اپنے دل میں یہ اعتقاد رکھنا, یہ ایمان رکھنا کہ وہی اس کے لیے درست ہے. عقیدہ کا پاک ہونا, عقیدہ کا درست ہونا, عقیدہ کا صحیح ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے, خصوصاً مسلمان کے لیے. کیونکہ اگر مسلمان کا عقیدہ پہلے تو وہ مومن ہے, لیکن مومن ہونے کے بعد بھی اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جائیں گے. تو لہٰذا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ایک ضروری فعل میں سے ایک فعل ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ کو درست رکھیں, جو بھی کام کریں وہ قرآن و احادیث کے مطابق کریں اور اپنے عقیدے کو جتنا ہو سکے اتنا پختہ بنانے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ ریجیکشن آف طاغوت. تو یہاں پر بیان کریں کہ اللہ ہیز سینٹ into this world many prophets and messengers. Their mission was to invite people to Tawheed, Islamic monotheism, and to warn them from shirk polytheism. Allah says, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And we certainly sent into every nation a messenger saying, worship Allah and avoid طاغوت. سورۃ النحل 16:36. تو اس پورے چیپٹرز کا جو لب لباب ہے, جو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے طاغوت کے ریجیکشن کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں طاغوت کہتے کسے ہیں. تو طاغوت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا انسان جو کہ اسلامک اصول و قوانین کو توڑ کر کے اپنے گناہوں میں آگے بڑھ جائے, اپنے حد سے زیادہ وہ آگے نکل جائے اپنے گناہوں میں, تو اس کو ہم طاغوت کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس دار فانی میں, اس دنیا میں بہت سارے نبیوں کو, بہت سارے رسولوں کو بھیجا, اور ان تمام کے تمام رسولوں کا, ان تمام کے تمام نبیوں کا صرف اور صرف ایک ہی دعوت تھی, اور وہ یہ تھی کہ توحید, کہ اللہ رب العالمین کی صرف اور صرف عبادت کرو اور شرک سے پرہیز کرو, شرک سے بچو. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا, تحقیق کہ ہم نے مبعوث کیا, ہم نے بھیجا فی کل امت, ہر امت میں, ہر زمانے میں, رسولاً, ایک رسول, ان اعبدوا اللہ, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے روکیں, طاغوت سے بچائیں. تو طاغوت بہت طرح کے ہوتے ہیں, یہاں پر 5 کا ذکر کیا گیا. تو سب سے پہلا ہے نمبر 1 ابلیس, شیطان کے بارے میں. نمبر 2 a person who is worshipped and he is happy with that worship, کہ ایک انسان ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں اور وہ شخص اپنی عبادت کروا کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. تو جو بھی انسان, پہلے تو وہ انسان تو گناہگار ہے ہی, وہ تو شرک کر ہی رہا جو کسی اور کی عبادت کر رہا ہے, لیکن وہ انسان اس سے زیادہ گناہگار ہوگا جس انسان کی لوگ عبادت کر رہے ہیں اور وہ اپنی عبادت کرواتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا, لوگوں کو روک نہیں رہا ہے. نمبر 3 a person who invites people to worship him, ایک ایسا انسان جو اپنی طرف لوگوں کو اپنی دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور میری عبادت کرو, میں خدا ہوں. a person who claims of knowledge of the unseen, کوئی بھی ایسا انسان جو کہ غائبانہ چیزوں کے دیکھنے کے اوپر دعوت کرتا ہے, یا جو بھی ایسی چیزیں جو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے ان کے جاننے کی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے. نمبر 5 ہے کہ a person who believes that the man-made laws are better than the divine laws of the sharia, کہ ایک ایسا انسان جو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کو چھوڑ کر کے جو دنیاوی لوگوں کے, دنیاوی عواموں کے آپ کہہ سکتے ہیں, جو بھی ان کے اصول بنائے ہیں, ان اصولوں کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین کی اور جو شریعت اسلامیہ کے اصول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ کر کے لوگوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے, لوگوں کی باتوں کو مانتا ہے. تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ طاغوت میں سے ہے. جیسے بدعت ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. بدعت کی جتنی بھی دلائل ہیں, پہلے تو بدعت کی دلائل ملتے نہیں, اور جو بھی ملتے ہیں وہ تمام کی تمام موضوع, من گھڑت, گڑھے ہوئے احادیث ہیں. کوئی بھی ایسی حدیث, جیسے کہ مان لیجیے کہ میں ایک انسان ہوں, میں کوئی بھی حدیث بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, جبکہ اللہ کے نبی نے وہ فرمایا ہی نہیں, تو اسے من گھڑت روایت ہم کہتے ہیں, موضوع روایت کہتے ہیں, کہ ایسے ہی کسی نے کچھ بھی بیان کر دیا اور جو لوگ ہیں وہ اس پر عمل کرنے لگے, ماننے لگے. جیسے کہ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی 10 محرم گزرا ہے,
تو لوگوں نے تعزیہ داری کی وغیرہ وغیرہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے حقیقت کو چھوڑ کر کے جو لوگوں نے بیان کیا، جو اماموں نے بیان کیا، اس کو مان لیا اور پھر اس کے بعد اسی پر عمل کرتے گئے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ طاغوت میں سے آتی ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ طاغوت میں سے ہیں. یہاں پر میں اختصاراً بتا رہا ہوں، آپ کو اگر ڈیٹیلز پوری جاننی ہے تمام چیزوں کی تو آپ پچھلے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے پورے چیپٹرز کو ایکسپلین اچھی طرح سے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ کے بارے میں ہو گیا. اب سیرت کے بارے میں بتائیں تو جیسے کہ سیرت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سیرت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کو. عام طور پر سیرت کسی بھی انسان کے پاسٹ میں، کسی بھی انسان کی زندگی میں جانے کے لیے اور کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ہم سیرت کہتے ہیں. لیکن یہاں پر اسلام میں جو سیرت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا گیا ہے. تو یہاں پر ورچوز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاص باتیں جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتیں ہیں. تو سب سے پہلی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس دار فانی میں انبیاء اکرام مبعوث فرمائے گئے وہ ایک ایک امت کے لیے ہیں. جیسے قوم لوط کے لیے الگ نبی بھیجے گئے ہیں، قوم سمود کے لیے الگ بھیجے گئے ہیں، قوم ہود کے لیے الگ نبی بھیجے گئے ہیں، قوم سمود کے لیے الگ بھیجے گئے. تو ایک ایک پرٹیکولر قوم کے لیے جو ہے نبی کو مبعوث فرمایا گیا ان کے زمانے کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. ایک قوم کے لیے خاص کر کے رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری انسانیت، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. لہٰذا اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سے او محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ او مین کائنڈ، اے لوگو، انڈیڈ آئی ایم دا میسنجر آف اللہ ٹو یو آل، کہ میں تم تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں. تو مین کائنڈ کا ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا، یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین یا ایھا الناس کا استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال نہیں کیا ہے کہ اے ایمان والو، یہاں پر لوگوں کا استعمال کیا ہے. تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، پورے مینکائنڈ کے لیے رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. اس کے بعد بیان کریں دس از دا ریزن اٹ از obligatory فار آل the people in the world to believe in him صلی اللہ علیہ وسلم and no one can go to the paradise without believing in him. تو یہی وجہ ہے، بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہر انسان کے اوپر فرض ہے. یہ بلیو کرنا، یہ یقین جاننا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرامین بیان کیے ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر اور ہر انسان کے اوپر فرض ہے. لہٰذا کوئی بھی انسان، ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ کوئی بھی انسان جو کہ اپنی انسان کا ورڈ میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں، اور قرآن نے بھی انسان کا ورڈ یوز کیا، حدیث میں بھی انسان کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی بات پہنچی اور اگر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو وہ شخص جہنمی، وہ شخص جہنم میں جائے گا. وہ کل کو قیامت میں یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں. کسی کے بھی ذریعے سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس تک پہنچی ہے تو اس انسان کو ماننا ہی ماننا. اگر وہ انسان نہیں مانتا ہے تو وہ انسان منکر اسلام ہے، وہ انسان کافر ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not the father of any one of your man، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہیں وہ تمہارے باپوں میں سے کسی کے تمہارے باپوں میں سے کسی کے بیٹا وہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے وہ باپ ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بٹ ہی از دا میسنجر آف اللہ اینڈ لاسٹ آف دا پروفیٹس، لیکن وہ نبیوں میں آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی بنا کر کے وہ بھیجے گئے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کسی کے باپ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سب کے رسول بنا کر کے، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث فرمایا. اس کے بعد ہے کہ whenever there is a mentioning of prophet one has to say صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں کہیں بھی ہو آپ اللہ کے نبی کا نام سنیں اور وہاں پر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. اگر آپ غلطی سے چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دھیان نہیں رہتا آپ کا، تو
آپ کے اوپر معافی ہے، آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں اس پر. لیکن اگر آپ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جواب میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے صحیح بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں سپلیکیشنز. تو سپلیکیشنز کہتے ہیں دعاؤں کو، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دعائیں جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی خاص ہیں. بغیر دعا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہی تو عبادت ہے. تو لہٰذا بغیر دعا کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور دعا جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری پہلو ہے. تو یہاں پر بیان کریں دعا فار بینیفیشیل نالج، کے علم فائدے مند علم کے لیے جو دعا ہے وہ بیان کریں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ او اللہ آئی آسک یو فار بینیفیشیل نالج، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے فائدے مند علم طلب کرتا ہوں، گڈلی پروویژن اینڈ ایکسیپٹیبل ڈیڈز. تو جو بھی ایسے اعمال ہوں جو کہ پہلے تو ورزقا طیبہ یہاں پر بیان کیا گیا، علم نافعہ یعنی کہ فائدے مند علم، ورزقا طیبہ کہ ایسی رزق تو عطا کر جو کہ پاک صاف ہوں، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو کہ تو قابل قبول فرمائے. سنن ابن ماجہ 925. تو یہ سنن ابن ماجہ کی 925ویں حدیث ہے جس میں یہ دعا بیان کی گئی ہے. تو یہ دعا جیسے کہ میں نے پچھلے چیپٹرس میں بھی کہا تھا کہ آپ کو یاد کرنی ہے، تو اس دعا کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے. اور اس کے بعد یہاں پر آپ فقہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں نولیفائرس آف وضو، یعنی کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں ہیں. تو وضو کی جو توڑنے والی چیزیں وہ یہ ہے کہ تھنگس دیٹ بریک دا وضو، نواقض وضو. تو اسے ہم نواقض وضو کہتے ہیں. تو یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں کہ سیکریشن آف اینی تھنگ فرام ایدر دا ریئر آف دا فرنٹ وے آف ایکسکریشن، یورین، ایکسکریٹا، گیس، بلڈ بس ایٹسیکٹرا، فالنگ فاسٹ اسلیپ. تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے شرمگاہ کے آگے یا پیچھے سے نکلتی ہے چاہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہیں. بہت زیادہ خون کا گرنا بھی، گیس کا ہونا بھی، یہ ہمارے وضو کو توڑ دیتا ہے. اور گہری نیند میں سو جانا بھی ہمارے وضو کو توڑ دیتا ہے. تو یہ نواقض وضو میں سے ہیں. تو جب بھی آپ وضو کریں تو ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اگر آپ کے ایکسکریشن ہے یا پھر یورین وغیرہ ہے یا پھر بلڈ نکل جاتا ہے یا پھر گیس ہو جاتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، یا اگر آپ گہری نیند میں سو جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزوں سے آپ کے وضو جو ہے وہ اثر پڑتا ہے اور آپ کا وضو جو ہے وہ اسے کے ٹوٹ جاتا ہے. اب آگے یہاں پر بیان کر رہے ہیں سورۃ اقرا، سورۃ القاریہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو یہ سورۃ کریمہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. سورۃ کریمہ کو آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ القاریہ، کہ کھڑکھڑا دینے والی، ملقاریہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے. وما ادراک ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا علم، تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ دیکھیں گے کہ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بتاؤں پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ القاریہ جو ہے، قاریہ یہ قیامت کو بھی ہم کہتے ہیں. قیامت کے معنی میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر لیا ایک طریقے سے قیامت کا یہ دوسرا نام آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر. تو اللہ رب العالمین جگہ جگہ پر قیامت کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، تو کہیں پر الحاقہ فرمایا ہے، یہاں پر القاریہ فرما رہا ہے. تو یہاں پر وہی چیز بیان کریں کہ القاریہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، یعنی کہ دہلا دینے والی چیز. ملقاریہ، اور کیا ہے یہ دہلا دینے والی چیز. وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کہ یہ دہلا دینے والی چیز یا کھڑکھڑا دینے والی چیز، یہ انسانوں کو تڑپا دینے والی چیز، یہ بہت سارا اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے تمہیں کیا معلوم. تو یہاں پر بیان فرمانے آگے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان دھنے ہوئے اس کو کیا روئی کے مانند ہو جائیں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اینڈ وٹ وڈ یو اٹ از دا ڈے وین دا پیپل وڈ لائک دا اسکیٹرڈ موتس. تو جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان دھنے ہوئے روئی کی طرح ہو جائیں گے یا بھوسے کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کے مانند آسمان میں اڑ رہے ہوں گے. فاما من ثقلت موازینہ، پس جس کا پلڑا، جس کا میزان بھاری ہوگا نیک اعمال کی وجہ سے، فهو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، جنت میں جائے گا. واما من خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا، جس کی نیکیاں کم ہوں گی، فامہ ہاویہ، تو وہ جہنم میں جائے گا. وما ادراک ما ہی،
وہ حاویہ میں جائے گا. حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو وہ حاویہ میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. وما ادراک ما ہیہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ماہیہ جو ہے, وہ حاویہ جو ہے وہ کیا چیز ہے. نار حامیہ, جھلسا دینے والی وہ چیز ہے. تو یہاں پر جہنم کے بارے میں اس صورت کو بیان کیا گیا, جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں. تو وہ صورت کریمہ تھی, تو جس کو آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے. آگے بیان کر رہے ہیں حفظ حدیث, میمورائزیشن آف حدیث ود ٹرانسلیشن, اوائڈنگ انڈلجنگ آف ان ڈاؤٹس. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حسن ابن علی ابن Abi Talib, may Allah be pleased with him, the grandson of the Prophet ﷺ, says that I heard and memorized from the Prophet, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة وإن الكذب ريبة. اوکے, تو یہاں پر جو حسن ابن علی ابن ابی طالب, یعنی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنا اور اس کو یاد کیا. وہ یہ ہے کہ لیو واٹ میکس یو ان ڈاؤٹ فل, کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں جو چیز ڈال دیتی ہے. فور وٹ ڈز ناٹ میک یو ان ڈاؤٹ, دا ٹروتھ برنگس اسٹرانگ کوالٹی وائل فالسہوڈ سوز ڈاؤٹ فل. سنن ترمذی 2518. تو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کے بارے میں یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا, کیونکہ جو سچی چیزیں رہتی ہیں وہ دل کو سکون پہنچاتی ہیں, اور جھوٹ والی جو چیزیں رہتی ہیں وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اسی لیے جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا گیا. تو اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ بچے جو ہیں وہ جھوٹ سے باز آئیں, سچائی کی طرف بھروسہ کریں. جیسے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ وإن الکذب ریبہ. اور یہاں پر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ فالسوٹ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں, وہ ایسی چیزیں جو جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ نے یہ کہاوت سنی بھی ہوگی کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے اگر ایک انسان جو ہے ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. تو جھوٹ کی بہت زیادہ وعید آئی ہے, تو لہٰذا ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اب آگے یہاں پر اسٹوری ٹائم یہاں پر بیان کریں, ڈو ناٹ بی گریڈی. ٹھیک ہے, تو آگے جو چیزیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں تو یہ لالچ کے بارے میں ایک چیپٹر ہے. تو لالچی انسان بہت ہی برا انسان ہوتا ہے, لالچ کے بارے میں منع بھی کیا گیا, تو لہٰذا لالچ انسان کو نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین سورۃ القلم میں یہ پورا جو واقعہ ہے یہ اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو اس کو میں اختصار کے ساتھ سمجھاتا ہوں, ڈیٹیل کے لیے آپ پریویس چیپٹرز پریویس ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ القلم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بہت ہی نیک انسان رہتا ہے اور وہ اپنے جو بھی اس کے پھل فروٹ اناج جو بھی اس کے اگتے تھے اس کے کھیت میں, وہ اس کا 3 حصہ کرتا تھا, اور ایک حصہ اپنے پاس رکھتا تھا, ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا, اور ایک حصہ انویسٹمنٹ کے لیے وہ رکھتا تھا. تو بہت بہت بڑا باغ تھا, بہت ہی بڑا باغ تھا. تو وہ انسان اتفاق سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ نیک انسان مر جاتا ہے. اس کے کچھ بیٹے رہتے ہیں, بعض روایت کے حساب سے 3 بیٹے, بعض کے حساب سے 4 بیٹے رہتے ہیں, لہٰذا ان کے کچھ بیٹے رہتے ہیں. تو ان کے بیٹے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے باپ کی موت کے بعد کہ فصل کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے, تو لہٰذا ہم ایسا کریں گے کہ ہم غریبوں کو فصل دیں گے ہی نہیں. اس سے پہلے کہ صبح ہو ہم غریبوں کو فصل دیں گے. غریب جو ہے وہ صبح صبح فصل لینے کے لیے آ جائیں گے, تو ہم کو انہیں فصل نہیں دینا, انہیں پھل فروٹس وغیرہ نہیں دینے, ہمیں سب اپنے پاس رکھنا, ہم سب اپنے اوپر خرچ کریں گے. ہم غریبوں کو کیوں دیں, ہم غریبوں کو نہیں دیں گے, اس پر ہمارا حق ہے. لہٰذا وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں رات میں کہ جلدی سے سو جاتے ہیں اور صبح جلدی سے اٹھ کر کے اندھیری رات میں مطلب صبح صادق کے وقت جا کر کے جلدی سے ہم سارے پھل فروٹ کو کاٹیں گے, تاکہ جب غریب آئے تو وہ تو دیکھیں ارے پھل تو پہلے سے کٹ گیا تو ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے. تو اس طریقے سے وہ لوگ یہ پورا پلان بنا کر کے سو جاتے ہیں اور صبح صبح اٹھ کر کے جاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہی نقشہ کھینچا ہے کہ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون, کہ جب وہ پہنچتے ہیں باغ میں, جب وہ اپنے باغیچے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا باغ جو ہے وہ پورا گارڈن, پورا جو کھیت ہے وہ پورا جل گیا ہے, کوئی پھل فروٹ کوئی بھی سبزیاں کچھ بھی نہیں ہے, سب جل گیا ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون. تو یہ پوری سورہ قلم میں پوری مطلب بہت ہی تفصیل کے ساتھ پورے واقعہ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. تو وہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور سوئے حالت میں اللہ رب العالمین نے ان کے نیتوں کو جانتے ہوئے ان کی نیتوں کو پہچان لیا اور تمام کی تمام فصلوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. تو
اس کے بعد جب وہ صبح صبح پہنچے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، نہیں یہ تو ہمارا باغ نہیں، شاید ہم کسی دوسرے باغ میں آ گئے. تو ایک دوسرا ان کا جو بھائی رہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم اپنے ہی باغ میں آئے ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں اللہ رب العالمین کے اور اپنے اور جو فرامین کو نہیں ٹھکرانا چاہیے تھا، ہمیں اپنے باپ کی اس روایت کو قائم رکھنی چاہیے تھی، اور ہم نے لالچ کیا، اللہ رب العالمین ہی ہمیں معاف کرنے والا. تو لہٰذا پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں. تو اس واقعے سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کو پہلی چیز تو یہ کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، دوسری چیز کہ جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جتنا تم میرے راہ میں خرچ کرو گے اس کا ہم دگنا تم کو عطا کریں گے. اور پھر جنت میں بھی جانے کے لیے تمام کی تمام صدقہ جاریہ ہیں، تو صدقہ کرنا بھی ہمارے لیے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کریں. اور تیسری چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جتنا ہو سکے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لالچ نہ کرے، لالچ بالکل بھی نہیں، جو بھی اس کو مل جاتا ہے، جتنا مل جاتا ہے اسی پر وہ قناعت کرے. اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں انسان کے سوچ سے پرے ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں سے، لالچی والی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب آگے یہاں پر ایک اسپیچ بیان کر رہے ہیں ورچوز آف توحید، توحید کی خاصیتوں کے بارے میں یہ اسپیچ بیان کر رہے ہیں. تو اسپیچ کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریر کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں تقریر کرنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے میں ایک کام کروں گا کہ جو میری تقریر ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن پر بھی دے دوں گا، تاکہ آپ جا کر کے دیکھ سکیں اس کو اور سمجھ سکیں تقریر کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اختصاراً بیان کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جب ہم اسٹیج پر جائیں گے تو سلام کریں گے، اس کے بعد الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. تو یہ خطبہ اول ہے جو ہم عربی میں بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی توصیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی تعریف و توصیف کے بعد ہم اپنی تقریر کو شروع کرتے ہیں. تو یہی طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرس اینڈ مائی ڈیئر بردر سسٹرز، دا ٹاپک آف مائی ٹاک از ورچوز آف توحید. ٹھیک ہے، تو توحید کے بارے میں یہ پورا موضوع ہے. تو اب یہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو اختصاراً میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں توحید کی خاصیتوں کے بارے میں، تقریر کے کیسے کرنا ہے اور کیا کیا ساری چیزیں ہیں، تو وہ سب میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. امید کہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گی وہ تمام کی تمام چیزیں، اور پریویس ویڈیوز ابھی بھی اویلیبل ہیں، آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ورچوز آف توحید کے بارے میں کہ توحید کی جو خاصیتیں تو یہاں پر بیان کریں گے. توحید از ٹو ورشپ اللہ اونلی. توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانے کو ہم توحید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے سے وعدہ کیا ہے جو اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہ میں Uthman, may Allah be pleased with him, says that the Prophet ﷺ said, he who died knowing fully well that there is no God but Allah enter paradise. کہ ایسا انسان جو صرف اور صرف یہ جانتے ہوئے مر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، تو ایسا انسان جو ہے جب مرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. آگے جو حدیث ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. کہ جو انسان اپنی زندگی میں شرک کرے، اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرتا ہے، کسی کو بھی شریک کرتا ہے، تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور جو انسان اس حالت میں مرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، توحید کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. توحید ہمارے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ توحید اور عقیدہ کا درست ہونا، جب عقیدہ درست ہوگا تب ہمارا توحید خود بخود، ہم توحید پر عمل کریں گے، توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اللہ رب العالمین کو ایک جانیں گے، شرک سے بچنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ شرک بہت طریقے کے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں ہم شرک کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. صرف دوسرے کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ساتھ بھی کسی کو شریک کرنا جو ہے کہ شرک ہے. تو لہٰذا ہمیں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے. اب آگے یہاں پر ہے کہ تقریر کیسے ہم کو ختم کرنا، تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تقریر کو ختم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ پورا یونٹ 1 تھا جو میں نے آپ کو یہاں پر ایکسپلین کیا. ایکسرسائزز جن لوگوں کی کمپلیٹ نہیں ہے، پھر سے ایک مرتبہ میں کہوں گا کہ آپ پھر سے کمپلیٹ کر لیجئے. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے، پہلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا میننگ آف طاغوت، کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے. نمبر 2 پر ہے مینشن 2 ورچوز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خاصیتوں کو یہاں پر ذکر کیجیے. اس کے بعد دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین سینٹ ایز اے میسنجر فار دا پیپل آف دا انٹائر ورلڈ، آنسر وتھ ایویڈنس. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے.
انسانیت ہیں، پورے انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو اس کا جواب آپ کو دلیل کے ساتھ دینا ہے. تو اس کی دلیل کیا تھی وہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ہے کہ وٹ ڈو وی کال سم ون ہو کلیمس ٹو بی اے پروفٹ آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس شخص کو کیا بلاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ خود کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے. نمبر 5 ہے وٹ از مینڈ بائی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے یہ بیان کیجیے. اینڈ وین آر وی سپوز ٹو سے اٹ، اور کب ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ بھی یہاں پر ہمیں بیان کرنا ہے. نمبر 6 ہے مینشن اینی 2 things that nullify the ablution، کوئی بھی ایسی 2 چیزوں کو یہاں پر ذکر کیجیے جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہیں. وٹ از مین بائی نواقض وضو، نواقض وضو کا کیا مطلب ہے. تو یہ 7 سوالات ہیں، آسان ہیں، یہ آپ لوگ حل کر لیجیے گا. اس کے بعد ہے ایکسرسائز نمبر 3. تو 3 میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے فل ان دا بلینکس، تو اس کو آپ لوگوں کو کمپلیٹ کر لینا ہے. ایکسرسائز نمبر 4 کو ہم اسکپ کریں گے، اس کو ہمیں نہیں کرنا. تو ایکسرسائز نمبر 1 اینڈ 3 کو یہاں پر ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو یونٹ 1 میں ہم نے سیکھی، جانی. توحید کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں ہم نے جانا، سیرت کے بارے میں ہم نے جانا، قیامت کے بارے میں ہم نے جانا، سچ اور جھوٹ کے بارے میں ہم نے جانا، لالچ کے بارے میں ہم نے، توحید کی خاصیتوں کے بارے میں جانا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں ہم نے یونٹ 1 سے سیکھیں. لہٰذا میں امید کرتا ہوں اور یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، پڑھنے اور لکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.